1953 میں حکومتیں تبدیل ہوئیں اور آگے جا کے ہماری ایک اور حکومت آ جاتی ہے جس کو محمد علی بوگرا لیڈ کر رہے ہیں. Sometimes it is called Bogra formula, but in some it has been written only as Muhammad Ali formula. یہ آدمی جب آیا محمد علی فرام امریکہ تو اس کے ذمہ ایک کام تھا کہ کانسٹیٹیوشن بنائے، اور پرانے رپورٹس کی روشنی میں اس نے اپنی ایک رپورٹ پیش کی، اور اس رپورٹ کو انالائز کرتے ہوئے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی سوچ سمجھ بوجھ والے انسان نے رپورٹ بنائی ہے، اور تھوڑی ٹیکنیکلٹیز میں جا کے اس نے ملک کے جو دونوں ونگز ہیں اس کو خوش کرنے کی کوشش بھی کی ہے یا ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش. اس کی جو اسمبلی کی نشستیں ہیں، اپر ہاؤس یعنی کہ ہاؤس آف یونٹس کو اس نے 50 نشستیں دی، 10 نشستیں اس نے بنگال کے لی ہیں، اور 40 نشستیں اس کو مغربی پاکستان کے پہلے یونٹس 9 تھے، لیکن اس فارمولے نے ان 9 میں سے بعض ایک کو اکٹھا کیا، کلب کیا، اور کل اس نے اس سے 5 یونٹس بنائے. مثال کے طور سے NWFP کے ساتھ صوبائی اور وفاقی قبائلی علاقے جو ہیں وہ بھی شامل کر کے اس سے 1 یونٹ بنایا گیا. اسی طرح خیرپور کو سندھ کا حصہ بنایا گیا، بہاولپور کو وفاقی دارالحکومت کا حصہ بنایا گیا، اور جو بلوچستان کے جو اسٹیٹس ہیں ان کو بھی شامل کرایا گیا. تو اس طرح کل یونٹ جو بنی وہ مغربی پاکستان میں جو پہلے 9 تھے اب وہ 5 یونٹ بنے، اور ان 5 یونٹ کو علیحدہ یہ 40 نشستیں ان پر ڈیوائڈ کی گئی. لوور ہاؤس میں کل 300 نشستیں ہیں، لیکن اس میں مشرقی پاکستان کی چونکہ آبادی زیادہ ہے تو ان کو 165 نشستیں دی گئی ہیں، اور ان کو 135، اور یہ 135 فردر مختلف یونٹس پر ڈیوائیڈڈ ہیں آبادی کے حساب سے. مشرقی پاکستان کی نشستیں کتنی ہوئی؟ 165 + 10 یہ 175 ہوئی. اسی طرح مغربی پاکستان یہ 135 + 40 تو یہ بھی 175. تو دونوں کی نشستیں برابر ہو گئی، اور جو پرانی باتیں جو تھی آپس میں چپقلش والی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. پھر اس نے ایک اور بات کی کہ کسی قانون کو منظور کرنے کے لیے عموماً 50% پلس ووٹس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس نے یہ کہہ دیا کہ not only 50% plus votes would be required for the legislation، بلکہ ہر یونٹ سے کم از کم 30% اس کے حق میں ہونی چاہیے. اگر ایک قانون بنتا ہے سپوز اور اس کے حق میں 60% ووٹ آتے ہیں، لیکن ان 60% میں سے 50% تو مغربی پاکستان کے ہیں اور مشرقی پاکستان سے 10%، تو پھر ایسا قانون نہیں بنے جب تک کہ مشرقی پاکستان سے بھی کم از کم 30% ووٹس اس کے پاس نہ. تو اس سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ قانون سازی کے لیے جو کم از کم ریکوائرمنٹ تھی وہ 60% ہوگی، کیونکہ قانون تبھی بنے گا جب 30% آف آئدر ہاؤس اس کو فیور کرے گا. تو کم از کم 38 نہیں کیا، کم از کم 32 سے نہیں کیا، تو 60% یا 60% سے زیادہ. تو اس نے ملک کے دونوں حصوں کو ایک دوسرے پر انحصار کرنے کی کوشش کی. کچھ لوگ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ اس نے اچھا نہیں کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک اچھا سسٹم تھا. بہرحال یہ اس سسٹم کی فارمولے کی خاص باتیں ہیں. فارمولا تیار ہے اور اٹ واز اباؤٹ ٹو بی پریزنٹڈ ان دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، لیکن ان دا مین ٹائم اسمبلی نے کچھ اقدامات اس طرح کیے جس سے گورنر جنرل غلام محمد ناراض ہوا اور اس نے اسمبلی ختم کی. اس اسمبلی نے جو پہلا کام کیا یہ اس نے پروڈا کا قانون جو تھا وہ ختم کیا. پروڈا کا قانون PRODA Public Representative Disqualification Act, which was promulgated during the first Prime Minister rule in 1949. رشوت یا کسی غلط کام کرنے پر ان وزراء وغیرہ پر مقدمات چلائے جاتے تھے، اور اس کے تحت بہت سے مقدمات ہوئی بھی اور اس کے تحت سزائیں بھی ہوئی. لیکن اس اسمبلی نے اب سپٹمبر 54 میں اس قانون کو ختم کیا، جس کو عوام نے مطلب اس نیت سے دیکھا کہ شاید یہ لوگ اپنی چوریاں چھپانے یا اس کو قانونی تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح آج کل ہمارے اس میں نیب کے قوانین میں تبدیلی کر دی گئی، یا آج ایک قانون کی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے اثاثے فروخت ہوں گے اور اس کی کسی کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکے گا.
تو یہ جیسے قوانین اس اسمبلی نے بھی پاس کیا، اچھی نیت سے کیا یا بری نیت سے کیا، بہرحال عوام نے اس کو پذیرائی نہیں دی۔ دوسری بات اس نے یہ کی کہ انہوں نے اپنے جو آئین تھا اس وقت ہمارا، جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 35 کے نام سے جانا جاتا تھا ایز اڈاپٹیڈ ان پاکستان، اس کے آرٹیکل 10، 10A وغیرہ کو اس نے امینڈ کرنے کی کوشش کی۔ آرٹیکل 10 اور 10A آگے پیچھے دیگر آرٹیکلز میں گورنر جنرل کے پاس حکومت کے خاتمے کے اختیارات تھے، تو انہوں نے خواجہ ناظم الدین کا واقعہ جو دیکھا جب اس کی حکومت کو برخاست کیا گیا، تو انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ گورنر جنرل کوئی اور اسمبلی برخاست کرے، لہذا اس سے یہ حق لے لیا جائے۔ لیکن گورنر جنرل ان سے وار کرنے میں پہلے ہوا۔ یہ بل پاس ہوتا، منظور ہوتا کہ گورنر جنرل نے نہ صرف پرائم منسٹر کو ہٹایا بلکہ پوری اسمبلی جو ہے وہ اس نے ڈیزالو کی۔ عدالت معاملہ گیا، ایک عدالت نے سندھ چیف کورٹ نے اسمبلی بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن فیڈرل کورٹ کراچی نے اس کو بحال نہیں کیا۔